ہندوستانی مسلمانوں کی آن بان شان دلی کی جامع مسجد۔ آج ہم اس کی تاریخ کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7 اور میں ہوں آپ کے ساتھ سائمہ قاضی۔ جامع مسجد مغل شہنشاہ شاہ جہان نے 1650 اور 1656 کے درمیان تعمیر کی اور اس کا افتتاح اس کے پہلے امام سید عبدالغفار شاہ بخاری نے کیا۔ مغل راجدھانی شاہ جہان آباد دلی میں واقع ہے۔ اس نے 1857 میں سلطنت کے خاتمے تک مغل بادشاہوں کی شاہی مسجد کے طور پر کام کیا۔ نوآبادیاتی دور یہ برطانوی حکمرانی کے کئی اہم ادوار میں سیاسی اہمیت کا حامل مقام بھی ہے۔ یہ فعال استعمال میں رہتا ہے اور یہ دلی کی سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے جو پرانی دلی کے اخلاقیات سے قریب سے پہچانی جاتی ہے۔ مسجد کے دو نام ہیں۔ شاہ جہان کی طرف سے عطا کردہ پرانی مسجد جہاں نما ہے، جس کا فارسی اور اردو میں تقریباً ترجمہ دنیا کا نظارہ کرنے والی مسجد ہے۔ دوسری زیادہ عام جامع مسجد ہے جو عام لوگوں میں ابھری ہے۔ عربی میں اس کا لفظی ترجمہ اجتماعی مسجد ہے۔ یہ جمعہ مسجد، جامع مسجد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب باجماعت نماز ہوتی ہے۔ جامع مسجد کی اصلاح دلی کی مسجد سے منفرد نہیں ہے۔ 7ویں صدی سے یہ اسلامی دنیا میں اجتماعی مسجد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اسی لیے دنیا بھر میں بہت سے لوگ اس نام اور اس کی مختلف شکلیں رکھتے ہیں۔ یہ مسجد تاریخی شہر شاہ جہان آباد کے اندر واقع ہے، جسے آج پرانی دلی کے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد کے اس پار لال قلعہ اور سنہری مسجد ہے، پرانی دلی کے مرکزی مقامات میں سے ایک کے طور پر۔ جامع مسجد مختلف تجارتی مراکز سے گھری ہوئی ہے، جیسے کہ تاریخی چاندنی چوک، ہندوستانی آزادی کے کارکن ابوالکلام آزاد کا مقبرہ مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے۔ 1650 اور 1656 کے درمیان مسجد کو معمار استاد خلیل نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کی تعمیر تقریباً 5000 کارکنوں نے کی تھی۔ افرادی قوت متنوع تھی، جس میں ہندوستانی، عرب، فارسی، ترک اور یورپی شامل تھے۔ اس تعمیر کی نگرانی بنیادی طور پر شاہ جہان کے دور حکومت میں وزیر یا وزیر اعظم کہہ لیں سعد اللہ خان اور شاہ جہان کے خاندان کے نگران فاضل خان نے کی۔ اس وقت تعمیر کی لاگت 10 لاکھ یعنی کہ آج کے دور میں 1 ملین روپے تھی۔ اس مسجد کا افتتاح 23 جولائی 1656 کو بخارا، ازبکستان سے سید عبدالغفور شاہ بخاری نے کیا۔ انہیں شاہ جہان نے مسجد کا شاہی امام بننے کی دعوت دی تھی۔ یہ مسجد شاہ جہان کے دور میں تعمیر ہونے والی آخری یادگاروں میں سے ایک تھی۔ اس کی تکمیل کے بعد اس نے مغل دور کے اختتام تک شہنشاہوں کی شاہی مسجد کے طور پر کام کیا۔ خطبہ جمعہ کی دوپہر کی نماز کے دوران مغل بادشاہ نے پڑھا، اس کی حکمرانی کو جائز قرار دیا، اس لیے یہ مسجد ہندوستان میں مغل بادشاہت کی علامت تھی جس کی سیاسی اہمیت تھی۔ یہ شاہ جہان آباد کے رہائشیوں کے لیے سماجی زندگی کا ایک اہم مرکز بھی تھا، جو کہ متنوع لوگوں کو باہمی تعامل کے لیے طبقاتی تقسیم سے بالا تر جگہ فراہم کرتا تھا۔ جامع مسجد کا مشرقی دروازہ 1795 میں تھامس ڈینیل نے پینٹ کیا تھا۔ انگریزوں نے 1803 میں شاہ جہان آباد پر قبضہ کر لیا۔ مغل شہنشاہ مسجد کا رسمی شاہی سربراہ رہا، لیکن مغل طاقت اور سرپرستی نمایاں طور پر ختم ہو چکی تھی۔ شہر میں انگریزوں کی ابتدائی پالیسی اس کے باشندوں کے لیے سازگار تھی۔ انگریزوں نے جامع مسجد کی مرمت اور یہاں تک کہ تزئین و آرائش کا کام کیا۔
مسجد اس وقت دلی کی دیگر مساجد کی طرح سماجی اور سیاسی گفتگو کی جگہ کے طور پر کام کرتی رہی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی اور فلسفانہ بحثیں ہوتی تھیں۔ 1857 کی بغاوت اس صورتحال میں ایک اہم موڑ تھی۔ اس واقعے کے نتیجے میں شہر میں بہت سے برطانوی لوگوں کی موت واقع ہوئی اور نوآبادیاتی اتھارٹی کو کمزور کر دیا گیا، جس سے انگریزوں کی شدید نفرت ہوئی۔ اس سے مغلیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو مسلمانوں کی طرف سے اکسایا، جو دلی کی مساجد کے اندر کاشت سمجھا جاتا تھا۔ اسی سال انگریزوں کے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے بہت سی مساجد کو مسمار کر دیا اور باقی تمام مساجد میں مسلمانوں کے اجتماع پر پابندی لگا دی۔ اس دوران جامع مسجد انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی اور اسے کسی بھی مذہبی استعمال سے روک دیا گیا۔ اسے بار بار تباہی کے لیے سمجھا جاتا تھا، لیکن بالآخر انگریزوں نے اسے اپنے سکھ اور یورپی فوجیوں کے لیے بیرکوں کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ جگہ کی بے حرمتی تھی۔ عزیز شہر کے مسلمان باشندوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اس فیصلے کو دانستہ قرار دیتے تھے۔ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے بالآخر 1862 میں مسجد کو مسلمانوں کو واپس کر دیا گیا۔ معتدل شرائط عائد کی گئیں، جن میں جامع مسجد کو سختی سے مذہبی مقام کے طور پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی طرف سے لازمی پالیسنگ بھی شامل تھی۔ جامع مسجد مینیجنگ کمیٹی، جو دلی کے معزز مسلمانوں پر مشتمل تھی، مسجد کی نمائندگی کرنے اور ان شرائط کو نافذ کرنے کے لیے ایک باضابطہ ادارے کے طور پر قائم کی گئی تھی۔ واپسی پر جامع مسجد کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ اگرچہ مغل ریاست تحلیل ہو چکی تھی، لیکن مسجد کو مختلف علاقائی اسلامی حکمرانوں اور امراء کی سرپرستی حاصل تھی۔ 1886 میں رامپور کے نواب نے مرمت کی سہولت کے لیے 1,55,000 روپے کی بڑی رقم عطیہ کی۔ 1926 میں نظام حیدرآباد کی طرف سے 1,00,000 روپے کا عطیہ اسی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1852 میں جامع مسجد، جیسے کہ ملحقہ اردو بازار سے نظر آتا ہے، برطانوی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی بے چینی 1911 سے دلی کی مساجد میں ظاہر ہوئی۔ جامع مسجد کو اکثر غیر مذہبی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ برطانوی پولیس عوامی مقامات پر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا سکتے تھے۔ جامع مسجد ایک مذہبی جگہ تھی اور اسی لیے اسے قانون مذہبی اوقات ایکٹ 1863 اور دلی کے جذبات دونوں کے ذریعے اس طرح کی کارروائی سے محفوظ رکھا گیا تھا۔ نوآبادیاتی دور میں برادریوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے باوجود ہندو اکثر مسلمانوں کے ساتھ نوآبادیاتی مخالف یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ جامع مسجد آزادی کے بعد بھی سیاسی علامت بنی رہی۔ ہندوستان کی آزادی کے کارکن ابوالکلام آزاد نے 23 اکتوبر 1947 کو جمعہ کی نماز کے دوران اس کے ممبر سے ایک تقریر کی۔ آزاد نے دلی کے مسلمانوں سے ہندوستان میں رہنے کی درخواست کی اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہندوستان اب بھی ان کا وطن ہے۔ 1948 کے دوران حیدرآباد کے آخری نظام آصف جاہ سے مسجد کے 1/4 حصے کی مرمت کے لیے 75,000 روپے کا عطیہ طلب کیا گیا۔ نظام نے اس کے بجائے 3 لاکھ روپے منظور کیے، یہ کہتے ہوئے کہ مسجد کا باقی 3/4 حصہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجد بدنام زمانہ فرقہ وارانہ بابری مسجد تنازع کے حوالے سے اہمیت کے حامل مقام کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس وقت کی جامع مسجد کے شاہی امام عبداللہ بخاری نے 1986 میں مسجد سے مسئلے کے حوالے سے کئی تقریریں کی، ہندو کاز کو دی جانے والی سیاسی حمایت کی مذمت کی اور مسلمانوں کے جذبات کو متحرک کیا۔
ایک مثال میں اس نے پرانی دلی میں فسادات اور جڑپوں کو بھڑکا دیا۔ 1987 میں جامع مسجد بابری مسجد تنازع کے حوالے سے ایک بڑے پرامن احتجاج کا مرکز مقام تھی۔ 28 مئی 1987 کو پورے ہندوستان میں بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات کے درمیان جامع مسجد کو امام نے بند کر دیا تھا اور اسے سیاہ کپڑوں میں سجایا گیا تھا، جو اس وقت کے حکومتی اقدامات سے مسلمانوں کی ناراضگی کی علامت تھی۔ یہ فیصلہ اسلامی قیادت میں انتہائی متنازع تھا۔ جامع مسجد دلی کی بنیادی مسجد کے طور پر کام کرتی ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر اجتماعی تقریب ہوتی ہے۔ شہر کے مسلمان روایتی طور پر یہاں اجتماعی طور پر جمعے کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ عید جیسے بڑے تہواروں کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں۔ یہ مسجد سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بھی ہے اور غیر ملکیوں کے دوروں سے خاصی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ ایک خود مختار سیاسی جگہ کے طور پر مسجد کا کام جدید دور میں بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پر 2001 میں 9/11 کے حملوں کے بعد مسجد افغانستان میں امریکی بمباری کے خلاف احتجاج کی جگہ تھی۔ 2019 میں متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کی وجہ سے اس مقام پر زبردست مظاہرے ہوئے۔ تزئین و آرائش میں ترمیم کی۔ 2006 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ مسجد کو فوری طور پر مرمت کی ضرورت ہے، جس کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ نے اس کی ادائیگی کی پیشکش کی۔ امام نے کہا کہ انہیں یہ پیشکش براہ راست سعودی حکام سے موصول ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہندوستانی حکومت سے رجوع کریں۔ تاہم دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کی کوئی قانونی حرمت نہیں ہے، جس میں امام کو کوئی خصوصی مساوات نہیں دی گئی ہے۔ جامع مسجد اور اس کے گرد و نواح کی تزئین و آرائش کا ایک منصوبہ 2000 کی دہائی کے اوائل سے کئی انتظامی اور لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے ناقابل عمل ہے۔ عبدالغفار شاہ بخاری، جنہیں شاہ جہان نے امام مقرر کیا تھا، آگے بھی امامت براہ راست ان کی اولاد کر رہی ہے۔ ان کا مقام شاہی امام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عہدے پر اگلی صف میں آنے والے شخص کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ یہ شاہی بخاری کا آخری نام رکھتے ہیں، جو بخارا جدید دور میں ازبکستان میں ان کے آباء و اجداد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس منصب پر فیض ہونے والے امہ کی فہرست کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جامع مسجد کے سب سے پہلے امام جنہوں نے اس مسجد کا افتتاح بھی کیا تھا وہ تھے عبدالغفور شاہ بخاری، جو 23 جولائی 1656 سے جنہوں نے امامت کی۔ اس کے بعد جو دوسرے عہدے پہ تھے، ان کے بعد جو آئے عبدالشکور شاہ بخاری، عبدالرحیم شاہ بخاری، عبدالغفور شاہ بخاری تھانوی، عبدالرحمان شاہ بخاری، عبدالکریم شاہ بخاری، میر جیون شاہ بخاری، میر احمد علی شاہ بخاری، محمد شاہ بخاری، جنہوں نے 16 اکتوبر 1892 سے امامت کی۔ 10ویں نمبر پہ آتے ہیں احمد بخاری شمس العلماء۔ 11ویں نمبر کے امام جو تھے وہ حمید بخاری، جو 20 فروری 1942 سے 8 جولائی 1973 تک جنہوں نے امامت کی۔ عبداللہ بخاری 8 جولائی 1973 سے 14 اکتوبر 2000، اور آج کے وقت میں جو جامع مسجد کی امامت کر رہے ہیں ان کا نام ہے احمد بخاری اول۔ 14 اکتوبر 2000 سے یہ فائز ہوئے تھے اور موجودہ دور میں بھی یہ جامع مسجد میں امامت کے طور پر فائز ہیں۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب
الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء، رأيتك تهوى غياب البصر. وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر.